السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ درس میں تصغیر کی لغوی و اصطلاحی تعریف، تصغیر کے اغراض و شرائط اور تصغیر کے اوزان پر مفصل گفتگو کی گئی تھی۔ آج کے درس میں ہم کتاب سے تصغیر کی 2 طرح کی مثالیں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جس میں 4 مثالیں تصغیر ثلاثی کی ہے اور 4 رباعی کی، جس پر کتاب کے اعتبار سے بحث کی جائے گی انشاءاللہ۔ پہلی 4 امثلہ ہے نہر، قفل، ذئب، دب، جن کی تصغیر مؤلف رحمہ اللہ نے نہیر، قفیل، ذئب اور دوئب لائی ہے۔ اور اسی طرح زمرہ ثانیہ یا قسم ثانی جو کہ رباعی ہے، اس کی 4 مثالیں ہیں مبرد، قنفذ، منزل، بلبل، اور ان کی تصغیر لائی گئی ہے مبیرد، قنیفذ، منیزل، بلیبل۔ مؤلف رحمہ اللہ ان امثلہ کو ذکر کرنے کے بعد ان امثلہ پر بحث کرتے ہوئے بحث لکھتے ہیں اور کہتے ہیں البحث، پھر اس پر یوں گفتگو کرتے ہیں کہ اذا نظرت في الكلمات الاولى من كل قسم من القسمين السابقين، کہ اگر آپ ان 2 قسموں میں سے پہلے کے اسماء پر نظر دوڑاؤ، یعنی قسم اول میں جو نہر اور نہیر ہے، قفل اور قفیل ہے، اس طرح قسم ثانی میں مبرد اور مبیرد جو ہے، قنفذ اور قنیفذ ہے، ان میں سے پہلے پر اگر نظر دوڑاؤ، یعنی نہر، قفل، ذئب، دب، مبرد، قنفذ، منزل، بلبل پر، رأیت انہا اسماء معربہ، تو آپ ان تمام کو اسماء معربہ پاؤ گے، یہ تمام کے تمام اسماء معربہ میں سے۔ یدل کل منہا علی ذات لم تؤصف بصغر حجم او قلت عدد او حقارت شان، اور اسی طرح یہ تمام اسماء معربہ اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جسامت و ضخامت کے اعتبار سے کم کرنے کی صفت میں متصف نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے آپ میں تعداد کے اعتبار سے کسی طرح کی کمی لا رہے ہیں، اور نہ ہی اپنے شان و شوکت کے اعتبار سے اسماء معربہ اپنے کسی طرح کی کمی لا رہے ہیں۔ بنابریں وتسمى مکبرہ، ان سب اسماء کا نام، ان اسماء معربہ کا نام اسماء مکبرہ رکھا جائے گا۔ وَلَكِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْكَلِمَاتِ الثَّانِيَةِ فِي الْقِسْمَيْنِ، لیکن جب آپ ان دونوں قسموں کے دوسرے کے امثلہ پر غور کرو، دوسرے کے اسماء پر غور کرو، یعنی زمرہ اول سے نہیر، قفیل، ذئب، دوئب پر، اور زمرہ ثانیہ سے مبیرد، قنیفذ، منیزل، بلیبل پر اگر غور کرو، رأیت انہا ہی الاسماء الاولی شیء من التغیر، تو آپ پاؤ گے کہ یہ تمام اسماء بھی اپنے سابقہ اسماء ہی کی طرح ہے، لیکن اس میں کچھ تبدیلی آئی ہوئی ہے، یعنی قدر تغیر کے ساتھ وہی اسماء ہیں۔ وَرَأَيْتَ أَنَّهَا صَارَتْ تَدُلُّ عَلَى ذَوَاتٍ مُتَّصِفَةٍ بِالصَّغْرِ، اسی طرح آپ ان تمام کو یہ بھی پاؤ گے کہ یہ سب کے سب اسماء چھوٹا پن کی صفت سے متصف ہو چکے ہیں۔ لأنها حولت الى صيغة تفيد ذلك، اس لیے کہ ان تمام تر اسماء کو ایسے صیغوں کی طرف تبدیل کر دیا گیا ہے جو اس چیز کا، یعنی صغر پنتی کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وهذه ميزات من ميزات اللغة العربية، یہ عربی لغت کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ لا تكاد توجد في غيرها إلا في كلمات قليلة لا تجري
علی قاعدۃ مضطردہ، اور یہ خصوصیات دوسرے زبانوں میں نہیں پائی جاتی ہے مگر چند ہی کلمات میں، یعنی دوسرے زبانوں میں اگر پائی بھی جاتی ہے تو بہت کم، 1-2 کلمات میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی مستقل قواعد نہیں بن پاتے، یعنی تصغیر کے جو قواعد عربی لغت میں بیان کیے جاتے ہیں وہ دوسرے زبانوں میں نہیں بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اگر تصغیر کے کچھ کلمات ہے بھی تو شاذ و نادر، یعنی بہت ہی کم۔ آگے بول رہے ہیں کہ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفْ ضَابِطًا لِهَذَا التَّحْوِيلِ، لیکن جب آپ ان اسماء میں جو تبدیلی پائی گئی ہے ان کے ضوابط کو جاننا چاہو، فانظر إلى الأسماء الأولى من القسم الأول، تو آپ قسم اول سے یعنی زمرہ اول سے جو سابقہ اسماء ہے ان اسماء کو دیکھو۔ یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ جانتے ہو کہ رأى کا معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں، اسی طرح نظرہ کا معنی بھی دیکھنے کے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں فعل آپ کو اس بحث میں مل رہے ہیں۔ شروع ہی میں آپ کو رأیتا کہا گیا تھا اور اب کہا جا رہے ہیں کہ فنظر، کہ تم اس کو دیکھو، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان فرق بیان کر دوں جو بہت ہی باریک فرق ہے اور جس پر اکثر لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ رأى کا معنی ایسے ہی دیکھنے کے ہوتے ہیں، عام دیکھنے کا جب معنی لایا جائے تو اس وقت رأى فعل استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب نظرہ استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ نظرہ میں کچھ گہرائی ہے، یعنی نظرہ میں دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غور سے دیکھنا۔ تو یہاں آپ کو عام دیکھنے کی طرح دیکھنے نہیں بول رہے ہیں، یہاں بول رہے ہیں کہ فانظر الی الاسماء الاولی، سابقہ دونوں زمروں میں سے زمرہ اول کے پہلے والے اسماء کو غور سے دیکھو، تجدها ثلاثیۃ، تو آپ تمام کے تمام اسماء کو ثلاثی پاؤ گے، وتجد انها حولت الى صيغة التصغیر، اور اسی طرح آپ یہ بھی پاؤ گے کہ ان تمام اسماء کو تصغیر کے صیغے کی طرف تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کیسے؟ تو ایسے بضم اولها، ان صیغوں کے پہلے حرف کو ضمہ دے کر، وفتح ثانیها، دوسرے حرف کو فتح دے کر، وزیادت یا ساکنہ بعدہ، اور دوسرے حرف کے بعد یا ساکنہ کو بڑھا کر، فصارت علی فعیل، تو وہ فعیلن کے وزن پر ہو چکے ہیں، وَهَكَذَا تَصْغِيرُ كُلُّ اسم ثلاثی، اور اسی طرح ہر اسم ثلاثی کی تصغیر لائی جاتی ہے۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ زمرہ ثانیہ پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ثم انظر الی الاسماء الاولی من القسم الثانی، کہ زمرہ ثانیہ کے سابقہ یعنی پہلے اسماء کی طرف غور کرو، تجد انہا رباعیۃ، تو آپ سب کے سب کو رباعی پاؤ گے، یعنی مبرد، کنفذ، منزل، بلیبل، سب کو رباعی پاؤ گے، وانہا صغرت، اور یہ کہ ان سب کی بھی تصغیر لائی گئی ہے، کیسے؟ بضم اولہا، پہلے والے کی طرف ضمہ دے کر، اسی طرح وفتح ثانیہا، دوسرے حرف کو فتح دے کر، وزیادت یا ساکنہ، اور اسی طرح پہلے ہی یعنی ثلاثی کی طرف یا ساکنہ بڑھا کر، وکسر الحرف التالی لہذا، اور اس زیادتی کے ساتھ کہ اس یا کے بعد جو حرف ہے اس کو کسرہ دے کر، فصارت علی فعیل، تو وہ فعیل پر ہو گیا ہے، وَهَكَذَا تَصْغِيرُ كُلُّ اسْمٍ رُبَاعِيٍّ، اور اسی طرح اسماء رباعیہ کی تصغیر لائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ درس میں سمجھایا تھا کہ مؤلف کا منہج، اس کا اسلوب اور اس کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ وہ امثلہ اور پھر اس کے بعد گفتگو کرنے کے بعد جو قواعد بنتے ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ بنا برے مؤلف رحمہ اللہ یہاں سے تذکیر کے قواعد بیان کر رہے ہیں، جس کو ہم لوگ مالہ و مالی کے ساتھ اور اس سے کہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے اس کا بھی ہم ترجمہ کرتے چلتے ہیں قواعد۔ تو اس میں بولا التصغیر تحویل الاسم المعرب الى فعیل او فعیل للدلالة على صغر مدلولہ او قلتہ او حقارتہ،
کہ تصغیر کہتے ہیں کہ اس میں معرب کو فاعلن یعنی ثلاثی سے اگر ہے تو فاعلن کی طرف، اور رباعی سے ہے تو فاعلن کی طرف، اور اگر خماسی ہے تو فاعلن کی طرف بدلنے کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ علی صغر مدلول ہی، تاکہ مدلول اس کے چھوٹا پن پر دلالت کرے، او قلت ہی یا اس کے کم ہونے پر دلالت کرے، او حقارت ہی یا اس کے شان و شوکت کے اعتبار سے حقارت پر دلالت کرے۔ دوسرا قاعدہ ہے یصغر الثلاثی بتحویلہ الی فاعل، ثلاثی کی تصغیر لائی جاتی ہے فاعلن کے وزن پر، یعنی فاعلن کی طرف بدل کر، اور رباعی کی تصغیر لائی جاتی ہے فاعلن کی طرف بڑھا کر۔ اور جیسے کہ آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر خماسی ہو تو اس کی تصغیر لائی جاتی ہے فاعلن کی طرف۔ آج کا درس ہم یہیں سے ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔